کیا آپ نے کبھی قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں پر غور کیا ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 3 آف موٹیویشنز فرام قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک راز سکھایا، اور یہی راز قرآن کے ذریعے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ 4 چیزیں اتنی خطرناک ہیں اور اتنی تباہ کن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، اور پھر 4 شر بیان کیے ہیں، تمام مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے چھا جانے کے شر سے، جادو کرنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے، یعنی ہر اس چیز کے نقصان یا تکلیف سے جو اللہ نے پیدا کی ہو، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، بیماری ہو، حادثہ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں تکلیف پہنچا سکتی ہو، ہر قسم کے نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ مگر غور کریں تو اتنی بڑی بڑی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور صرف اللہ کی ایک صفت کا وسیلہ لیا گیا ہے، رب الفلق، صبح کا رب۔ لیکن جب سورۃ الناس آتی ہے تو وہاں پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی ہے، مگر وہ ایک چیز اتنی خطرناک ہے کہ اس کے مقابلے میں سورۃ الفلق کی 4 چیزیں بھی ہلکی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود برحق کی، کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناس، یعنی وہ دشمن جو تمہارے دل پر وار کرے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ وہ کبھی دوست بن کر آتا ہے، کبھی خیال کے روپ میں، کبھی دل میں شک کی صورت میں۔ پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر خود چھپ جاتا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ خیال ہمارا اپنا ہے، یعنی وہ وسوسہ ہے جو دلوں میں بدگمانی ڈال دیتا ہے، رشتے، سکون، ایمان سب کو توڑ دیتا ہے۔ شیطان کا یہی سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ وہ تمہارے اندر داخل ہوتا ہے، تمہارے دل پر قبضہ کرتا ہے اور تمہیں تمہارے ہی خلاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل محفوظ رہے، تمہارے رشتے سلامت رہیں، تمہارا ایمان قائم رہے، تو ہمیشہ یہ دعا مانگو، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ ہر وقت، ہر لمحہ جب وسوسہ آئے، جب دل میں شک پیدا ہو، جب کوئی خیال تمہیں تنگ کرے، تو فوراً پناہ مانگو، کیونکہ وسوسہ وہ آگ ہے جو محبتوں، نعمتوں اور ایمان سب کچھ جلا ڈالتا ہے۔ اللہ ہمیں خناس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، کب سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تو ہمیں دے ہی نہیں رہا کوئی بھی چیز۔ تو یہ وسوسہ ہوتا ہے جو شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے، ہمیں نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ تو جب بھی اب آپ کو یہ خیال آئے، آپ کو لگے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی یا آپ کے ساتھ ہی غلط ہو رہا ہے، تو بس آپ یہ سوچیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملے گا؟ یہ بس شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہو رہا، پر آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، بس آپ کو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے محفوظ رہنا ہے۔ انگلی